بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الرابع فی التعریف والتنکیر اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب، مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد یہ ہو کہ مقصد مخاطب کو یہ سمجھانا ہو کہ کلام معین چیز کے ساتھ مرتبط ہے تو مقام یہ ہے کہ معرفہ ذکر کیا جائے، اور اگر مقصد یہ نہ ہو کہ مخاطب کو یہ سمجھایا جائے کہ کلام معین چیز کے ساتھ مرتبط ہے تو مقام یہ ہے کہ نکرہ ذکر کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ معارف 7 ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، اور وہ اسم کہ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف اور منادہ۔ اذا تعلقہ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد یہ ہو، مقصد مخاطب کو یہ سمجھانا ہو کہ کلام معین چیز کے ساتھ مرتبط ہے تو مقام یہ ہے کہ معرفہ ذکر کیا جائے، اور اگر مقصد یہ نہ ہو تو مقام یہ ہے کہ نکرہ ذکر کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ معارف 7 ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، وہ اسم کہ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف اور منادہ۔ اما ضمیر کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب مقام تکلم، خطاب یا غیبت کا ہو اور مقصود اختصار بھی ہو، جیسے انا رجوتک فی ھذا الامر وانت وعدتنی بانجازہ، کہ میں نے تم سے اس معاملے میں امید رکھی اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کا۔ انا اور انت ضمیریں ہیں۔ والاصل فی الخطاب، خطاب میں اصل یہ ہے کہ وہ مشاہد معین کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی خطاب غیر مشاہد کو بھی ہوتا ہے اور کبھی خطاب غیر معین کو ہوتا ہے۔ خطاب غیر مشاہد کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ دل میں حاضر ہو، اور خطاب غیر معین کو اس وقت ہوتا ہے جب مقصود یہ ہو کہ خطاب ان تمام لوگوں کو عام ہو جائے جن کو خطاب کرنا ممکن ہو۔ غیر مشاہد کو خطاب ہو، جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر خطاب اللہ تعالیٰ کو ہے جو کہ مشاہد نہیں ہے لیکن دل میں حاضر ہیں۔ خطاب غیر معین کو ہو، جیسے اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، لئیم نالائق و نکما وہ ہوتا ہے کہ جب تم اس پر احسان کرو تو وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو یہاں پر اذا احسنت کا جو خطاب ہے وہ غیر معین کے لیے ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ خطاب ان تمام لوگوں کو ہے جن کو خطاب کرنا ممکن ہے۔ واما العلم، علم کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب اس کو سامع کے ذہن میں خاص نام کے ساتھ حاضر کرنا مقصود ہو۔ علم کو اس وقت ذکر کرتے ہیں جب اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں خاص نام کے ساتھ ظاہر کرنا ہو، حاضر کرنا ہو، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علم ہیں اور ان کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ سامع کے ذہن میں ان کے خاص نام کے ساتھ ان کے معنی کو حاضر کیا جائے۔ وقد یقصد، لیکن کبھی علم سے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ 3 مقاصد ذکر کیے۔ نمبر 1 تعظیم، جیسے رکب سیف الدولۃ، سیف الدولہ سوار ہوا، یہاں پر سیف الدولہ علم ہے اور مقصد تعظیم ہے، اور سیف الدولہ تعظیم پر دلالت بھی کرتا ہے۔ نمبر 2 اہانت، ذہب صخر، صخر چلا گیا، یہاں پر صخر علم ہے اور مقصود اہانت ہے، اور یہ اہانت پر دلالت بھی کرتا ہے کیونکہ صخر کا معنی ہوتا ہے چٹان۔ نمبر 3 ایسے معنی سے کنایہ کہ لفظ اس معنی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تبت یدا ابی لہب، یہاں پر ابی لہب علم ہے اور یہ ایسے معنی سے کنایہ ہے کہ لفظ اس معنی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی یہ کنایہ ہے جہنمی ہونے سے، اور یہ لفظ اس معنی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس لیے کہ ابو لہب کا معنی ہے شعلے والا، اور جہنم بھی شعلے والی ہوتی ہے۔ اما اسم الاشارت، اسم اشارہ کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب معنی کو حاضر کرنے کا یہی طریقہ متعین ہو کہ اسم اشارہ ذکر کیا جائے، جیسے کوئی چیز ہے، آپ اس کا نہ نام جانتے ہیں نہ صفت، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں بیعنی ھذا، مجھے یہ چیز بیچ دو۔ اور اگر معنی کو حاضر کرنے کے لیے یہ طریقہ متعین نہ ہو کہ اسم اشارہ کو ذکر کیا جائے تو اسم اشارہ کے اور اغراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تعجب کا اظہار، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا، کتنے عقل مند ہیں کہ تھکا دیا ان کو معاش کے راستوں نے، اور کتنے جاہل ہیں کہ تو ان کو پائے گا مالدار۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے چھوڑ دیا وہموں کو حیران بنا کر اور بنا دیا ماہر عالم کو زندیق۔ مطلب یہ ہے دنیا میں بہت سے عقل مند ہیں کہ جو روزی روٹی کی تلاش میں تھک جاتے ہیں
اور کتنے جاہل ہیں، بہت سے جاہل ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں بغیر تکلیف اور مشقت کے ان کو مالداری حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عقلیں حیران ہیں، اور اس کی وجہ سے ماہر عالم زندیق ہو گیا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی تنگ دست ہوں۔ تو ھذا کا اس میں اشارہ ہے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے۔ نمبر 2، کمال توجہ۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ شخص ہے کہ پہچانتی ہے وادی بطحاء اس کے روندنے کو، اور بیت اللہ اس کو پہچانتا ہے، اور حل و حرم۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت زین العابدین ایسے شخص ہیں کہ وادی بطحاء، بیت اللہ، حل و حرم سب اس کو جانتے ہیں۔ تو ھذا کا اس میں اشارہ کمال توجہ کے لیے ہے۔ نمبر 3، قرب اور بعد کی حالت کو بیان کرنا، جیسے ھذا یوسف، یہ قریب کے لیے، ذاک اخوہ، یہ متوسط فاصلے کے لیے، ذالک غلامہ، یہ دور کے فاصلے کے لیے، بعید کے لیے ہے۔ نمبر 4، تعظیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ تعظیم کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ذالک اس میں اشارہ تعظیم کے لیے ہے۔ نمبر 5، تحقیر۔ اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ ھذا اس میں اشارہ تحقیر کے لیے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، تو ذالک اس میں اشارہ یہاں پر بھی تحقیر کے لیے ہے۔